إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصلاة بزرگ دوئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں ہم اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مناجات خلیل و ذبی علیہ السلام۔ اس سلسلہ میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے رسول جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ دعا کا مطلب ہے قادر مطلق مالک کائنات کی بارگاہ میں درخواست کرنا۔ دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور مشکل میں اسی کو پکارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر لمحہ اور ہر جگہ دعا سنتا ہے اور وہ ہر فریادی کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی متعدد دعائیں مذکور ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان دعاؤں پر گفتگو کریں، پہلے ہم دعا کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ احادیث پر غور کرتے ہیں۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ترمذی شریف 3371 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔
ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادت کا بھی مغز ہونا۔ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی شریف کی ہی حدیث مبارکہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز فضیلت والی نہیں۔ ترمذی شریف 3293، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 3828 ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں ان الدعاء هو العبادہ، میرے حضور فرماتے ہیں بے شک دعا عبادت ہی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ترمذی شریف 3292 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، میرے حضور فرماتے ہیں کہ دعا قضا کو ٹالتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ جو بندہ مالک سے دعا نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف 3827، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع اللہ غاضب علیہ، میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا نہ مانگنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کافی ساری دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ کعبہ شریف کی تعمیر سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے نو مولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک انہیں چھوڑ دیا۔ وہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ کوئی پانی۔ ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک برتن پانی انہیں دے کر آپ وہاں سے واپس ہوئے۔ نو مولود بیٹا ہے، 7 بیوی ہے، بے آب و گیا جنگل ہے، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کھیتی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی چشمہ ہے۔ ایسی زمین کے اندر آپ اپنی اہل خانہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے واپس ہو گئے۔ روایات میں لکھا ہے کہ آپ نے مڑ کے بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں بیان ہوئی ہے۔ آپ نے دعا یہ مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھے۔ پہلی دعا اپنی اولاد کے لیے، اہل خانہ کے لیے، اپنی ذریت کے لیے کیا کی؟ نماز کی، تاکہ وہ نماز قائم رکھے۔ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ دوسری دعا کہ لوگوں کے دل ان کی طرف آپ پھیر دینا۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرمانا کہ وہ شکر گزار ہو جائے۔ اس آیت میں وادی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، اور ذریت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور حرمت والے گھر سے مراد بیت اللہ ہے۔ اس آیا مبارکہ میں یہ جو 3 اہم چیزیں، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 دعائیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی دعا یہ کہ اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ناقابل زراعت وادی میں اس لیے ٹھہرایا ہے تاکہ اسماعیل اور ان کی اولاد
اس وادی میں تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول ہوں اور تیرے بیت حرام کے پاس نماز قائم کریں. پہلی دعا یہ ہے. اور دوسری دعا، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ اس وادی کے اطراف سے اور دیگر شہروں سے یہاں آئے اور ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کے شوق میں کھینچے. اس کا نظارہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پوری دنیا سے خانہ کعبہ کی زیارت کے شوق میں جاتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت ہے. اور تیسری دعا یہ ہے کہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرمانا تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں. جنہیں اللہ نے سعادت دی ہے وہ مکہ میں جا کے دیکھیں کہ دنیا جہان کے اندر جو پھل نہیں ملتا وہ آپ کو مکہ میں ملے گا اور ہمہ وقت ملتا رہے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی، اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا باپ بیٹے کو کہ میرے گھر کی تعمیر کرو. دونوں باپ بیٹوں نے مل کے کعبے کی تعمیر کی. اس تعمیر کے دوران بھی دونوں باپ بیٹا ایک دعا مانگتے رہے. وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں بیان کی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اس وقت یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. جب دونوں باپ بیٹا پتھر لگا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تو ہماری یہ نیکی قبول فرما دے. تیرے حکم سے تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، مولا اب اسے قبول فرمانا. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کرتے ہوئے آپ عمل نیک کر رہے ہیں، نیک عمل کرتے ہوئے اس نیک عمل کی قبولیت کی دعا مانگنا اللہ کے نبیوں کا شیوا اور سنت ہے. لہٰذا ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کے دوران قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے. ہمارے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں بھائی ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز دعائی ہے، نماز دعائی ہے، بعد میں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کتنا نیک کام ہے. حکم اللہ نے دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، اللہ کے حکم پہ گھر تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ دعا مانگ رہے ہیں مولا قبول فرما لینا. تو نے حکم دیا، ہم خدمت کر رہے ہیں، مالک قبول فرما لینا. اللہ کے نبی ہے، حکم ملا ہے انہیں کہ میرا گھر تعمیر کرو. گھر تعمیر کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مالک کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں. پھر بھی عرض کی دونوں باپ بیٹوں نے مالک خدمت تیرے گھر کی کر رہے ہیں لیکن قبول فرما لینا. میرے عزیزوں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ قبول ہی قبول ہے. کام اچھا کیا لیکن پھر بھی مالک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے مولا تو بے نیاز ہے، مہربانی فرما اپنے فضل کے ساتھ میرا یہ عمل قبول فرما لینا. اللہ بے نیاز ہے. ہاں میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمہ آپ نے کیا خوبصورت لکھا ہے. پڑھنے دا نہ تو مان کری، پڑھنے دا نہ تو مان کری تے نہ آنکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متا روڑ دبی تد کڑیا. بے نیاز ہے. نیک عمل کرتے ہوئے بھی اس کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے مولا قبول فرما لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد بھی بہت ساری دعائیں مانگی. ان میں سے بھی میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک آپ کی دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں بیان ہوئی. رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرمانا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے رزق کی فراوانی کی جو دعا مانگی اس کی قبولیت جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آج بھی ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ اتنے ہزار سال قبل
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی کہ وہاں سے کبھی پھل ختم نہیں ہوا، وہاں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوئی۔ سورہ بقرہ کی ہی 128 نمبر آیہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بیان ہوئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہے۔ دونوں باپ بیٹا کعبہ کی تعمیر کر لی ہے، اب دعائیں مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں مقدس ہستیوں نے اطاعت و بندگی کی دعا مانگی ہے، حالانکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں اور فرما بردار بندے۔ پھر یہ دعا اس لیے مانگی ہے تاکہ مزید اطاعت، عبادت، اخلاص اور کمال نصیب ہو جائے۔ پھر اس دعا سے یہ بھی پتہ چلا کہ خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی اس لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کعبہ شریف کے قریب۔ یہاں دعا مانگنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر اس دعا سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو آپ نے دعا کی وہ آرینا مناسکنا، مالک ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا، عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور طریقے سیکھنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر طریقے کے اگر آپ عبادت کریں گے تو وہ آپ کا عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے عبادت کا طریقہ سیکھنا۔ آپ کی ایک اور دعا سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 اور 36 میں بیان ہوئی ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھ۔ اب یہ اللہ کے نبی ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، یہ معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، تو جو میرے پیچھے چلا تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 اور 36۔ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنایا، اسے ویران ہونے سے محفوظ رکھا۔ آج تک کوئی شخص بھی اس مقدس شہر کو ویران نہ کر سکا۔ پھر اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنا دیا، اس میں کسی انسان کا خون بہانا منع قرار دے دیا گیا، اس شہر کے اندر کسی پر ظلم کرنا منع قرار دے دیا گیا، اس شہر کے اندر شکار کرنا منع قرار دے دیا گیا، پھر سبزہ کاٹنا، درخت کاٹنا، گھاس کاٹنا منع قرار دے دیا گیا۔ یہ بھی بات یاد رہے کہ انبیاء کرام بت پرستی اور تمام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچائے رکھنا، بارگاہ الہی میں عاجزی اور محتاجی کے اظہار کے لیے ہے، باوجود یہ کہ اللہ رب العزت نے ان پہ اپنے کرم کیے، انہیں معصوم بنایا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی اس کے فضل اور رحمت کی طرف اپنا حاجت والا ہاتھ پھیلا رہے ہیں، عاجزی کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، آپ کی ایک اور دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ
ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ دیکھیں نماز کی کتنی دعائیں ہیں، شروع میں بھی میں نے نماز کی دعا آپ کو سنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہاں بھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو۔ اپنے لیے بھی کی، اپنے والدین کے لیے بھی کی، پھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی کریں، اپنے والدین کے لیے بھی کریں، اور تمام مومنین کے لیے بھی ہم دعا کیا کریں۔ جب بھی دعا کریں سارے مومنین کے لیے ضرور کیا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے ذنب یعنی بظاہر خلاف اولا کاموں اور مومنین اور مومنات کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے، صرف اپنے لیے نہیں، سارے مومنین اور مومنات کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ متعدد کتب احادیث کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان موجود ہے جو ہمیں زور دیتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو صرف اپنے لیے نہ مانگو بلکہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ضرور مانگو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کو بندے کی سب سے زیادہ محبوب دعا یہ ہے کہ وہ اس طرح دعا مانگے، ایسے کہے کہ اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بالعموم رحمت فرما۔ پھر ایک اور مقام پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، حضور نے اس کی دعا سنی۔ اس کی دعا کیا تھی؟ اس نے دعا مانگی اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اس نے صرف اپنے لیے دعا مانگی اے اللہ میری مغفرت فرما۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے، اگر تم عام لوگوں کے لیے دعا کرتے تو تمہاری دعا قبول ہوتی۔ ایک شخص نے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کی دعا سنی، اس نے دعا کیا اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ اس نے صرف اپنے لیے یہ دو چیزیں مانگی، مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا اپنی دعا میں تعمیم کرو، یعنی سب کے لیے دعائیں مانگو، صرف اپنے لیے نہ مانگو، اپنی دعا میں تعمیم کرو، کیونکہ خاص اور عام دعا میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ جب تم خاص اپنے لیے صرف مانگو گے اس کی حیثیت اور ہوگی، لیکن جب اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی مانگو گے پھر اس کی حیثیت اور ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ اے ہمارے رب ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ اس میں علماء کا، محدثین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جس عظیم رسول کی بعثت کی دعا دونوں باپ بیٹوں نے مانگی وہ محبوب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ اپنی مسند میں، مسند امام احمد میں حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام مٹی میں گندے ہوئے تھے، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ وَسَأُنبِئُكُم بِأَوَّلِ ذَلِكَ، میرے حضور فرماتے ہیں میں تم کو اپنی ابتدا کی خبر دیتا ہوں۔ دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ بھی، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔
ورأت امی انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام، حضور فرماتے ہیں اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا، ان میں سے ایک نور نکلا تھا جس سے ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا مانگی، اللہ رب العزت نے دونوں باپ بیٹوں کی یہ دعا قبول فرمائی، لیکن دعا مانگنے اور قبولیت کے درمیان 2775 سال کا عرصہ، دعا قبول ہوئی لیکن ظاہر کب ہوئی؟ 2775 سال بعد، جب آپ نے دعا مانگی اتنے سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس طرح قبول فرمائی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن جماعت میں دعا مانگی تھی نا، ان ہی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، پھر رسول بن کر آئے، پھر حضور صاحب کتاب ہوئے، حضور نے آیات کی تلاوت کی اور امت کو کتاب اللہ سکھائی، پھر حضور نے اپنی امت کو حکمت سکھائی اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا اور انہیں اسرار الہی پہ مطلع فرمایا۔ جس طرح دعا مانگی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کو اس طرح بیان کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں۔ کم و بیش میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور مختصر ان کا مفہوم بھی آپ کو میں نے بتایا۔ پھر شروع میں نے دعا کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو سنائی اور کم و بیش 5 احادیث میں نے آپ کو سنائی۔ اللہ رب العزت کے یہ عظیم رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت بڑی ہستیاں ہیں، اور آج کل آپ کے ہی تذکرے پوری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں۔ سارے مسلمان جو کعبہ شریف کا حج کرنے گئے ان کے بہت سارے ایسے ارکان ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی ادائیں ہیں۔ یہ حاجی ان اداؤں کو ادا کرتے ہیں تو ان کا حج ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، یہ اتنے عظیم لوگ۔ دیکھیں شروع میں دعا کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے، نیک کام کرے، تو ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا ضرور مانگنی۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، اچھے کام میں اللہ کی تائید ہوتی ہے، اب دعا مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم پہ کعبے کو تعمیر کیا، لیکن ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے ہیں مالک قبول فرمانا۔ پتھر بھی اٹھا کے رکھ رہے ہیں، ساتھ دعا مانگ رہے ہیں مالک قبول فرمانا۔ یہ نہیں سمجھا کہ حکم اس کا ہے، اس کے حکم سے ہم وہی کام کر رہے ہیں، اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اتنے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود یہ ہستیاں ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، مالک تیرا حکم تھا، خدمت کر رہے ہیں، قبول فرما لینا، قبول فرما لینا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ہمارے دوستوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز ساری جو ہے یہ دعا ہی ہے، یہ دعا ہی ہے، لہذا اب دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے نبی اس کے حکم سے۔ اگر ان کے فلسفے کو دیکھا جائے تو پھر تو انہیں بھی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سمجھے آپ میری بات کہ نہیں؟ اچھا کام کر کے
اچھا کام کر کے اس کی قبولیت کی دعا مانگنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق اور اسباب پیدا فرمائے ہمارے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔